سال 2023 میں شوبز سے وابستہ بہت سی نامور پاکستانی شخصیات ہم سے جدا ہو گئیں۔ آئیے ان شخصیات کے متعلق جانتے ہیں جو نئے برس کا سورج نہیں دیکھ سکیں گی، جو اب دوبارہ سکرین پر نظر نہیں آئیں گی، سٹیج پر اب کبھی نہیں گائیں گے۔ اگرچہ شوبز انڈسٹری کے یہ تمام شخصیات اب ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہیں، مگر ان فنکاروں کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں کو گرماتی رہیں گی۔ 2023 کے دوران جو شخصیات ہم سے بچھڑ گئیں، ان میں 11 جنوری کو عوام کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے والے اداکار ماجد جہانگیر طویل علالت کے بعد لاہور میں چل بسے۔ انہیں گلستان جوہر قبرستان کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ ماجد جہانگیر نے اپنے کیریئر کا آغاز معین اختر کے شو 7 رنگ سے کیا تھا۔ انہوں نے 80 کی دہائی میں مزاحیہ سیریز 50-50 سے شہرت پائی۔ ماجد جہانگیر نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے 22 سال کام کیا اور 4 فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور تمغہ امتیاز سے بھی نوازا۔ 12 فروری کو صدارتی ایوارڈ یافتہ لوک گلوکار بشیر بلوچ کوئٹہ میں انتقال کر گئے۔ انہیں کوئٹہ اخوند بابا قبرستان میں دفن کیا گیا۔ بشیر بلوچ نے بروہی زبان میں کئی گیت گائے جو بلوچستان میں زبان زد عام ہیں۔ 13 فروری کو پاکستان کے ممتاز اداکار، ہدایت کار اور ٹی وی میزبان ضیاء محی الدین کراچی میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں ڈیفنس فیز 8 قبرستان کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ ضیاء محی الدین فن اداکاری، پیشکش، ہدایت کاری کے شعبے میں ایک بلند پایہ شخصیت تھے۔ 20 جون 1931 کو فیصلہ آباد میں پیدا ہونے والے ضیاء محی الدین نے ضیاء محی الدین شو کے نام سے ایک اسٹیج پروگرام کی میزبانی بھی کی۔ حکومت پاکستان نے مرحوم کو 2003 میں ستارہ امتیاز اور 2012 میں ہلال امتیاز سے بھی نوازا۔ 24 فروری کو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے معروف بلوچ لوک فنکار واسو خان طویل علالت کے بعد سکھر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انہیں ان کے آبائی گاؤں گوٹھ رستم جاگانی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کا اصل نام محمد وارث تھا۔ 1953 میں صحبت پور کے نواحی علاقے گوٹھ رستم خان گجانی میں جنم لینے والے اس فنکار نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو گلوکاری کے ذریعے اپنے منفرد انداز میں بیان کر کے شہرت حاصل کی۔ 5 مارچ کو ریڈیو، ٹی وی، فلم اور اسٹیج کے سینئر اداکار محمد قوی خان نے کینیڈا میں زندگی کا آخری سانس لیا۔ ان کی وہیں پر تدفین کی گئی۔ قوی خان 13 نومبر 1942 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ قوی خان کا شمار پاکستان کے ان فنکاروں میں ہوتا ہے جن کی شخصیت کا جادو فنون لطیفہ کے چاروں شعبوں ریڈیو، تھیٹر، ٹی وی اور فلم میں سر چڑھ کر بولتا رہا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران 200 سے زائد فلموں اور لاتعداد ٹی وی ڈراموں میں کام کیا۔ ان کے مشہور ٹی وی ڈراموں میں اندھیرا اجالا، 2 قدم دور تھے، لاہوری گیٹ، مٹھی بھر مٹی، من چلے کا سودا، میرے قاتل، میرے دلدار، پھر چاند پہ دستک، انگار وادی، زندگی دھوپ، تم گنا سایہ، صدقے تمہارے، تم کون پیا نظر بد، الف اللہ اور انسان شامل ہیں۔ قوی خان نے نیند ہماری، خواب تمہارے، محبت زندگی ہے، ٹائیگر گینگ، مٹی کے پتلے، پرکھ، سوسائٹی گرل، کالے چور، رانگ نمبر سمیت
درجنوں فلموں میں کئی یادگار کردار ادا کیے۔ فلم پرکھ میں انہیں بہترین اداکاری پر نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی عطا کیا۔ 9 اپریل کو سینئر اداکار، پروڈیوسر اور تخلیق کار طارق جمیل پراچا بھی دنیا چھوڑ گئے۔ انہوں نے شوبز کا جو بھی شعبہ اپنایا، کامیابیاں سمیٹیں۔ طارق جمیل نے پی ٹی وی سے بطور پروڈیوسر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے پہلا ڈرامہ آنچ بنایا، جسے کافی شہرت ملی۔ انہوں نے اداکاری کی دنیا میں بھی قدم رکھا اور دل مومن، چھوٹی سی زندگی، 7 پردوں میں، اڑان، محبت چھوڑ دی، پیار نام کا دیا جیسے مشہور ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 13 اپریل کو اداکار خالد سعید بٹ کا انتقال ہوا۔ وہ 5 مئی 1934 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن کے متعدد ڈراموں اور سلسلہ وار پروگراموں میں حصہ لیا، جن میں رات کی آنکھیں نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا۔ وہ اداکار عثمان خالد بٹ کے والد تھے۔ 3 مئی کو اسٹیج اور فلم کی سینئر اداکارہ زمرد خان کینسر سے جنگ لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار گئیں۔ انہیں گلشن راوی کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ زمرد خان نے بے شمار فلموں میں کام کرنے کے علاوہ اسٹیج پر بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 7 مئی کو سینئر اداکار شبیر رانا طویل علالت کے بعد کراچی میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ شبیر رانا نے 4 دہائیوں سے زائد عرصہ ٹیلی ویژن ڈراموں میں کام کیا۔ ان کے مشہور ٹی وی ڈراموں میں بے انتہا محبت، زندگی ہے، ڈیلی کالونی، محمودہ آباد کی ملکائیں، قید تنہائی شامل ہیں۔ 11 مئی کو صدارتی ایوارڈ یافتہ کلاسیکل گلوکار استاد قمر الزمان 82 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی استاد بدرالزمان کے ساتھ موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا اور اپنے کیریئر میں خوب نام کمایا۔ استاد قمر الزمان نے 1960 میں ریڈیو پاکستان لاہور سے بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ موسیقی کے شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے پر انہیں صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 12 مئی کو ماضی کا مقبول گانا پانی دا بلبلا سے شہرت پانے والے گلوکار یعقوب عاطف کا لاہور میں حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب انتقال ہوا۔ انہیں گڑی شو کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ 1942 کو لاہور میں پیدا ہونے والے یعقوب عاطف نے موسیقی کی تعلیم شام 84 گھرانے کے استاد اختر علی خان سے حاصل کی۔ 70 کی دہائی میں انہوں نے ایک گیت پانی کا بلبلا لکھا اور اس کی طرز بھی ترتیب دی۔ بعد ازاں اسے گا کر راتوں رات شہرت کی بلندیوں کو چھوا۔ 15 مئی کو معروف سندھی اداکارہ شبیرہ چنہ کراچی میں انتقال کر گئیں۔ شبیرہ چنہ کی گاڑی کو 24 اپریل کو نواب شاہ کی تحصیل قاضی احمد کے قریب حادثہ پیش آیا تھا، جس میں وہ اپنی بیٹی نادیہ چنہ سمیت شدید زخمی ہو گئی تھیں۔ 15 مئی کو معروف ڈرامہ نگار، دانشور، استاد اور اداکار شعیب ہاشمی بھی اس دائرہ فانی سے کوچ کر گئے۔ انہیں لاہور ہی کی مٹی میں دفن کیا گیا۔ شعیب ہاشمی 12 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئے۔ بعد ازاں وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں شعبہ اکنامکس کے سربراہ بھی رہے۔ شعیب ہاشمی نے 70 کی دہائی میں معروف ڈرامے لکھے اور ان میں کام کیا۔ ان کے معروف ڈراموں میں اکڑ بکڑ، سچ گپ، ٹال مٹول شامل ہیں۔ حکومت پاکستان نے 14 اگست 1995 کو
انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ 29 جون فلموں اور ٹیلی ویژن کے نامور اداکار شکیل کی وفات کا دن تھا۔ انہیں ڈیفنس فیز 8 کراچی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ شکیل، جن کا اصل نام یوسف کمال تھا، 29 مئی 1938 کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے بے شمار ڈراموں میں لازوال کردار ادا کیے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں آہنگن ٹیڑھا، انکل عرفی، زیر زبر پیش، انکہی شامل ہیں، جبکہ انہوں نے 22 کے قریب فلموں میں بھی کام کیا۔ انہوں نے انگریزی فلم جناح میں لیاقت علی خان کا کردار نبھایا تھا۔ حکومت پاکستان نے شوبز میں ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1992 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا۔ 4 جولائی کو سابق صدر پرویز مشرف کی پیروڈی کرنے والے اداکار وسیم انصاری انتقال کر گئے۔ انہیں گلستان جوہر بلاک 19 میں واقع قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ 15 اگست کو نامور گلوکار اسد عباس نے دنیا سے ناطا توڑ لیا۔ ان کا تعلق ستیانہ ضلع فیصل آباد سے تھا۔ اسد عباس نے کدی آ مل سانو یاروی گا کر شہرت حاصل کی۔ انہیں گلوکاری میں پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے کی بنا پر تمغہ امتیاز اور لیکس اسٹائل ایوارڈ سمیت دیگر اعزازات سے نوازا گیا۔ ان کے بھائی اسد عباس بھی اچھے گلوکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ 22 اگست کو شوبز انڈسٹری کے سینئر اداکار اکبر خان اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اکبر خان نے کئی مشہور ڈراموں میں اداکاری کی، جن میں پری زادہ، دلبر، عشق زہ نصیب شامل ہیں۔ وہ مقبول کامیڈی ڈرامے بلبلے میں بطور مہمان اداکار بھی نظر آئے۔ اکبر خان کو مصوری اور مجسمہ سازی سے بھی گہرا لگاؤ تھا۔ انہوں نے کئی مجسمے بنائے۔ کچھ عرصہ قبل آرٹس کونسل میں ان کی تصویری نمائش کا انعقاد بھی کیا گیا تھا۔ 6 ستمبر کو سینئر اداکار شبیر مرزا کا انتقال ہوا۔ انہوں نے مشہور ڈرامہ گیسٹ ہاؤس سے شہرت حاصل کی۔ شبیر مرزا ٹی وی ڈراموں کے علاوہ فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ 12 اکتوبر کو سرائیکی سنگر شرافت علی بلوچ 6 ساتھیوں سمیت گاڑی نہر میں گرنے سے جاں بحق ہو گئے۔ شرافت علی بلوچ اور ان کے ساتھی موسیقی پروگرام سے واپس گھر جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ 30 اکتوبر کو پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر ڈائریکٹر حسن عسکری کا لاہور میں انتقال ہوا۔ انہیں میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ وہ 23 جنوری 1945 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران اردو اور پنجابی کی بے شمار سپر ہٹ فلمیں بنائیں، جن میں خون پسینہ، ہیرا، طوفان، جٹ دا کھڑاک، آگ، ایک دوجے کے لیے، سلاخیں، دوریاں، تلاش، میلہ، شیر دل، اچھا شکر والا، دل کسی کا دوست نہیں، جنت کی تلاش، تیرے پیار میں اور وحشی جٹ سمیت بے شمار دیگر فلمیں شامل ہیں۔ انہیں فلم انڈسٹری کو بہترین فلمیں دینے پر 2 بار نیشنل فلم ایوارڈ بھی ملا۔ 1 دسمبر کو معروف کلاسیکل گلوکار استاد بدرالزمان کا 83 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی گائیکی سے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ وہ کلاسیکل گائیکی میں ایک استاد کا درجہ رکھتے تھے۔ انہوں نے موسیقی کے حوالے سے 14 کتب بھی لکھی۔ حکومت پاکستان نے ان کی گراں قدر خدمات کے صلے میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا۔ 5 دسمبر کو نامور کلاسیکل گلوکار حسین بخش گلو دنیا چھوڑ گئے۔ وہ پٹیالہ گھرانے کے معروف گلوکار استاد نتھو خان کے فرزند تھے۔ استاد حسین بخش گلو ایک عرصہ تک ریڈیو پاکستان
اور ٹیلی ویژن پر اپنا آواز کا جادو جگاتے رہے۔ انہوں نے دنیا کے متعدد ممالک میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 14 اگست 2010 کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ 6 دسمبر کو اینکر اور ٹی وی اداکارہ نوشین مسعود کینسر جیسے موذی مرض سے جنگ لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار گئیں۔ 24 دسمبر کو پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اسٹیج کے معروف اداکار نثار قادری 82 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کا تعلق چکوال سے تھا۔ نثار قادری نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز 1967 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامہ دیواریں سے کیا تھا۔ انہوں نے پی ٹی وی کے کئی ڈراموں میں یادگار کردار ادا کیے۔ ان کی پہچان معروف ڈرامہ ایک حقیقت ایک افسانہ کا مشہور ڈائلاگ ماچس ہوگی آپ کے پاس بنا۔ نثار قادری کے دیگر مشہور ڈراموں میں خواہش، آتش، پورے چاند کی رات، آدھی ہی دھوپ، اضطراب، انگار وادی، نجات، بہادر علی، کاروان، سمندر، جھوک سیال، لمبے ہاتھ، مجھے سانس لینے دو، کہانی، بدلتی لکیریں شامل ہیں۔ نثار قادری نے چند ایک فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 23 مارچ 2016 کو حکومت پاکستان نے ٹی وی، ریڈیو اور اسٹیج کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔